السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم بھائیوں اور بہنوں، حج کے سارے کاموں میں سب سے اہم اور ضروری جو کام ہے وہ ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، جس کو اصطلاح میں وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ فرض ہے یہ، اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت میدان عرفات میں گزارنا وقوف عرفہ کہلاتا ہے۔ اب وقوف اصل میں وقوف کے معنی ہے ٹھہرنا۔ اب ٹھہرنے کی حالت میں کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا پھرنا، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ 8 ذی الحج کو دن بھر کی نمازوں سے آپ فارغ ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں مینا میں سو جائیے۔ ہلکی سی تیاری کر کے ایک بیگ آپ لے کر آئے ہیں 7 ذی الحج کی رات میں تیاری کر کے، اسکول بیگ کے ٹائپ میں، جس میں ایک چادر ہے، ایک نیا جوڑ کپڑا ہے، اور اسی میں ایک حصیر ہے جو حسب سہولت کہیں بھی آپ بچھا کر بیٹھیں لیٹیں، ایسی سہولت کا کچھ سامان آپ لے کر آئے ہیں۔ اس میں سے بھی ایک چھوٹا بیگ کرنا ہے اب آپ کو۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جیسے میاں اور بیوی دونوں ہیں تو دونوں میں کا ایک بیگ بنا لیجیے اب، اور چونکہ ایک دن کے لیے آپ جا رہے ہیں لہذا دونوں مل کر ایک بیگ یہاں رکھ کر جائیے، کوئی چیز چوری نہیں ہوتی۔ ایک بیگ لیتے جائیں۔ اس میں کیا لے جانا ہے؟ اس میں لے جانا ہے دونوں ایک حصیر، اور ہلکی پھلکی جو ضروری دوائیں ہیں ایک دن کے قابل وہ لے لینا ہے، اور اپنا چشمہ اگر استعمال کرتے ہیں تو چشمہ ضرور ساتھ رکھیں۔ اور آپ کو نکلنا ہے اصل میں تو نکلنا ہے 9 کو صبح میں، مگر جیسے میں نے کل کہا کہ معلم کی جو بسیں ہوتی ہیں، کم بسیں ہیں، افراد زیادہ ہوتے ہیں حجاج، تو سہولت کے لیے وہ لوگ طے کر لیتے ہیں، ایک خیمے والے کو کچھ پہلے پہنچا دیے، دوسرے خیمے والے کو کچھ دیر سے پہنچا دیے۔ بہرحال آپ کا جو عبادت کا عمل ہے وہ تو زوال سے شروع ہونے والا ہے، رات میں کسی بھی وقت میں بس آ سکتی ہے، تو آپ اپنا بستر بچھا کر سو جائیے مینا کے میدان میں۔ 8 کا دن گزرنے کے بعد عشاء کے بعد کھانا کھا لیے، اب سو جائیے۔ بس آئے گی، آپ کو بیدار کرے گی، یعنی بس کے لوگ آ کر آواز دیں گے، معلم کے لوگ آ کر آواز دیں گے، آپ کو لے کر جائیں گے، کوئی چیز آپ کو کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس لیے آپ آرام سے سو جائیے۔ جب بھی بس آ گئی تو اس وقت میں اپنی بیگم کو ساتھ لے لیجئے، اگر بیگم ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے تو ماں کو لے لیجئے، بہن ہے تو بہن کو لے لیجئے، بہرحال جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو ساتھ لے لیجئے اور بس میں بیٹھ جائیے۔ تلبیہ پڑھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ یہ خاص موقع ہے، اور حج کے بڑے رکن کو ادا کرنے کے لیے عرفات کی طرف جا رہے ہیں، تو زور زور سے لبیک، عورتیں آہستہ آواز میں، مرد حضرات زور زور سے لبیک اللہم لبیک۔ عاشقانہ عبادت ہے یہ، جتنا عشق کریں گے اللہ سے اتنا مزہ آئے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مسلسل پڑھتے رہیے، بس میں بیٹھ جائیے۔ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 20 منٹ سفر آپ کا ہوگا، بعض مرتبہ تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ 6-8 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، جو کبھی 20-25 منٹ میں بھی ہو جاتا، کبھی 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ٹریفک کے حساب سے، تو آپ آرام سے بیٹھے رہیے، یہ آپ کو پہنچائیں گے۔ فجر سے پہلے بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی آپ پہنچ جائیں، آپ کی عبادت کا وقت تو زوال کے بعد ہی ہے۔ آپ اگر فجر سے پہلے پہنچ گئے، وہاں پر جیسے مینا میں آپ نے دیکھا بہت سارا اعلیٰ درجے کا انتظام ہے کہ ہر ٹینٹ کے اندر
باضابطہ ہر خیمے کے اندر کولر ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کئی بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، نیچے صاف ستھری قالین کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اور ہر ایک کے لیے سونے کے لیے صوفہ کم بیڈ ہے، یعنی بیٹھنا چاہے تو صوفہ ہے، اس کو اگر بچھا دیں گے تو ایک طرح کا بیڈ ہے، وہ پلنگ جیسا گدا ہے وہ. تو وہ ساری سہولتیں مینا میں ہیں، عرفات میں کچھ نہیں ہے. اس لیے وہاں جہاں بھی آپ پہنچ جائیں گے اپنے ٹینٹ کے اندر، کبھی بھی پہنچ جائیں، آپ اپنی کوئی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پر وہ حصیر نکال لیجئے اور حصیر بچھا لیجئے، اور فجر کی نماز کو وقت باقی ہے، بیٹھے ہوئے باتیں کرنے کے بجائے سو جائیے. فجر کی نماز ہو گئی ہے تو بھی سو جائیے. فجر کی نماز کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے، مینا میں پڑھیں کوئی بات نہیں، عرفات میں پڑھیں کوئی بات نہیں. یہاں اور کوئی عمل ابھی آپ کا شروع نہیں ہوا، اس لیے خالی ہیں، آزاد ہیں عبادت سے. باقی ناشتے کے وقت میں ناشتہ کر لیجئے، مینا عرفات کو پہنچنے کے بعد ناشتہ کر لیا، پھر سونے کی طبیعت چاہیے، پھر سو جائیے، جتنا سونے کا آپ کو موقع ملا سو جائیے. قریب میں ہلکے پھلکے طہارت خانے بنے ہوتے ہیں، طہارت وغیرہ سے فارغ ہو جائیے. بہرحال 11 ساڑھے 11 کے وقت میں دن میں آپ کو تیار ہو جانا ہے، یکسو ہو کر. اب 6-8 گھنٹے کی مسلسل عبادت، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا، رونا پلانا، اور کسی طرح اس کو منانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے تیاری کر لیجئے. ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ عرفات کے میدان کی جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد نمرہ، مسجد نمرہ میں جا کر پڑھنے کا ہرگز میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا، اس لیے نہ جائیں. اس لیے کہ جانا آسان ہے، دور سے مینارے دکھائی دیتے ہیں، آپ چلے جائیں گے، آتے ہوئے اپنے ٹینٹ کو ڈھونڈتے آپ پورا دن ضائع کر دیں گے، عبادت میں کوئی وقت آپ کا نہیں لگ سکتا. اس لیے نمرہ مسجد کو نہ جائیں، اپنے ٹینٹ کے اندر نماز پڑھیں. مسجد نمرہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو یاد رکھیں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ظہر ہی کے وقت میں مسافر بن کر امام آتا ہے کافی دور سے، لہذا وہ امام ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائے گا، اور پھر وہی امام بغیر کسی سنت کے فوراً اقامت ہوگی، اور اقامت کے بعد عصر کی نماز پڑھائے گا، اور اس کے بعد باضابطہ خطبہ دیں گے. یہ تو ہے مسجد نمرہ کا معاملہ. ٹینٹ کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں، چونکہ نماز جمع بین الصلاتین کا مسئلہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، یا کہیں آپ نے کسی سے بیانوں میں سن لیا ہوگا، اس سلسلے میں وضاحت ذہن میں رکھیں. امام مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ جمع بین الصلاتین کرنے کے مجاز ہیں، یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں ظہر کے وقت میں ادا کر لیں گے. اور چونکہ آپ نے اپنے ٹینٹ کے اندر نماز ادا کرنے کا ارادہ کر لیا، لہذا آپ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، یہ دیکھ لیجئے. آپ کے آئے ہوئے 14 دن ہو گئے ہیں تو آپ مقیم ہیں، آپ کے آئے ہوئے 10 دن 12 دن 13 دن ہوئے ہیں تو آپ مسافر ہیں، اور مسافر پر 2 رکعتیں ہیں. اس سلسلے میں زیادہ الجھنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش اس بات کی کیجیے کہ امامت وہ شخص کرے جو 4 رکعت پڑھائے، یعنی جو مقیم ہو گیا ہو، تاکہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں. 4 پڑھانے والے کے پیچھے 2 کی ہو سکتی ہے نمازیں. 2 والا کوئی اگر مسافر امام بن گیا تو 4 والے کے لیے دشواریاں ہیں، بڑی مشقت اور بڑے مسائل ہیں. عورتیں مرد سب پریشان رہتے ہیں عرفات کے میدان میں نماز کے معاملے میں. یہ اصول یاد رکھ لیں کہ نمرہ مسجد میں اگر آپ پڑھیں گے تو جمع بین الصلاتین کریں گے، اور اگر آپ اپنے ٹینٹ کے اندر نماز پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی، 4 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو. عام طور پر جیسے میں نے کہا مینا کے اندر ہر نماز کے بعد کسی کا بیان ہوتا ہے، ایسے ہی عرفات کے اندر بھی کسی نہ کسی کے بیانات ہوتے ہیں. یہ دل نرم کرنے کے لیے، رونے کی کیفیت پیدا کرنے والے بیانات اور تقریریں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو خاص طور پر سننے کے لیے بیٹھ جائیں. کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے وہ خود کھڑے ہو کر تقریر کرے، کوئی عنوان پہ بیان کرے. ضروری نہیں میدان عرفات کے عنوان سے تاریخ بیان کرنا، تاریخ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کو پگھلانے کا
اور لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کا، توبہ کا فائدہ، استغفار کا فائدہ، اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ اس عنوان پر بیان کیا جائے۔ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ حسب سہولت بیان ہو، اس کے بعد اچھی اجتماعی دعا ہو، جو عام طور پر 12:30 پونے 1 بجے بھی اگر نماز شروع ہوتی ہے تو نماز کے بعد 1 بجے بھی اگر بیان شروع ہوا تو دعا سے فارغ ہوتے ہوتے 2 بج جاتے ہیں، تو 2 بجے فارغ ہو گئے، آپ کھانا کھا لیجئے، اس لیے کہ اب 1 سوئی سے آپ کو عبادت کے لیے بیٹھنا ہے۔ ہر معلم کی طرف سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ٹینٹ کے اندر کھانا پہنچایا جاتا ہے، ہر آدمی کا ایک پیک ہوتا ہے، وہ لے لیجئے، بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیجئے، یا مردوں میں مردانے کے لوگ بیٹھ کر کھا لیں، عورتیں آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھا لیں۔ کھانے کے بعد اب کوئی اور کام نہیں ہے، بس بیٹھ جائیے، جو آپ سے عبادت ہو سکتی ہے، تلاوت ہو سکتی ہے تلاوت کیجئے، استغفار پڑھ سکتے ہیں استغفار پڑھیے، درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی خوب بیان کرتے رہیے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، کوئی حالت میں ہو سکتی ہے عبادت۔ ایک حالت میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں تھکان ہو جاتی، اس لیے حالتیں بدلتے رہیں، لیٹے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ٹہل لیجئے، ٹینٹ کے اندر ہے ٹینٹ سے باہر نکلیجئے، باہر ہے تو باہر سے اندر آئیے، باتوں میں مت رہیے، باتوں کا ٹائم بہت ہو گیا، یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے، مانگنے کا ٹائم ہے، خوب مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور اس طرح سے آپ اپنا وقت گزاریے عصر کی نماز تک۔ عصر کی نماز کا وقت جب ہوگا 5 سوا 5 کے وقت میں اذانیں ہوتی ہیں اپنے اپنے ٹینٹ کے اندر، آپ کے پاس بھی ٹینٹ میں اذان ہوگی، اذان کے وقت میں اذان کا جواب دیجئے، پھر اس کے بعد نماز ہوگی، نماز پڑھیے، وہی مسافر اگر ہیں تو 2 رکعت، مقیم اگر ہیں تو 4 رکعت۔ نماز پڑھانے والے کا اعتبار کیجئے، مسافر نماز نہ پڑھائے اچھا ہے، مقیم نماز پڑھائے، اس کے پیچھے سب لوگ اقتداء کریں گے۔ مسافر بھی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو 4 رکعت امام کی اقتداء میں پوری کرے گا، آدھی یعنی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیر سکتا، یہ ہمیشہ کا مسئلہ ملحوظ رکھیں۔ عصر کی نماز ہو گئی، ہو سکتا ہے عصر بعد بھی کوئی بیان کا موقع ہو گیا، بیان کروا لیجئے کسی کا، آدھے گھنٹے کا بیان ہو، پھر دعا ہو جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتا، بیچارے دعا کے لیے ترستے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کسی کے ماں باپ آ جاتے ہیں حج کو، بچے بھیج دیتے ہیں، کوئی ماں باپ پڑھے لکھے نہیں مگر اللہ نے کچھ دولت دے دی اس لیے حج کو آ گئے، تو بہت سارے لوگوں کو دعا کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا، ان کی سہولت کے لیے اجتماعی دعا کی کوئی شکل بن گئی تو دعا ضرور ہونا چاہیے، دعا ہو جائے گی، اور دعا کے بعد پھر آپ اپنی انفرادی عبادات کے اندر مسلسل مصروف ہو جائیے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے۔ مغرب کا وقت ہونے سے پہلے معلم کے لوگ آ کر آوازیں دیتے ہیں ٹینٹ کے اندر کہ وقت ہو گیا، بس میں بیٹھ جاؤ، جگہ نہیں ملے گی، بس نہیں آئے گی، یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ جب تک سورج ڈھنگ سے نہیں ڈوب جاتا اور باضابطہ توپ چھوڑی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے بہت بڑے پٹاخے کی آواز ہوتی ہے، اس آواز کے بعد یہ بہت سارے ممالک کے جو پرنسس آتے ہیں، ولی عہد آتے ہیں، ان کو پہلے چھوڑا جاتا اور اس کے بعد عوام الناس حجاج کو چھوڑا جاتا ہے۔ عام طور پر 8 بجے سے پہلے عرفات سے کوئی نہیں نکل سکتا، اس لیے ایک شکل یہ ہے آپ اپنے ٹینٹ کے پاس کھڑے ہو کر سورج کے ڈوبنے تک خوب مانگتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خوب مانگا، ظہر سے افطار تک کا جو وقت ہے مسلسل مانگتے رہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا سلام عرض فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے سلام فرمایا ہے، اور یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ آپ اب تک اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگ لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا اگر وقت میں اضافہ کر دیا جاتا تو بھی میں اپنی امت کے لیے مانگتا۔ وہ پیارے نبی کے ہم امتی ہیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے افراد خاندان کے لیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، پڑوس، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے مانگیے۔ ایک موقع غنیمت ہے، اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا۔ عرفات کی دعا مقبول ہونے کی علامتیں ہیں، اس لیے عرفات پہ خوب مانگیں، اور آپ کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحج کا عمل مکمل کروایا۔
اب آپ کو نماز وماز یہاں نہیں پڑھنا ہے، یہاں سے آپ کو نکل کر جانا ہے مزدلفہ. مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے، چاہے کتنی دیر ہو جائے. مغرب کی نماز مزدلفہ ہی میں ہوگی آپ کی. اور بعض مرتبہ کسی کے ذہن میں سوال آتا کہ بھئی مزدلفہ پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی قضا. نہ، جب آپ پہنچیں گے جبھی وہ نماز ادا ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندہ 9 بجے پہنچا، اس کی نماز کا وقت مغرب کا 9 بجے. ایک بندہ رات کے 2 بجے پہنچا تو 2 بجے ہی اس کی نماز کا وقت مقرر ہے. اس لیے اس طرح سے آپ یہاں سے نکلیں گے، راستے میں تلبیہ پھر پڑھتے رہے خوب، اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں. اللہ، دن بھر میں جو کچھ عبادتیں ہوئی ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یقیناً اس میں نقص اور کمزوری ہے. تیرا بندہ ہوں اے اللہ، معاف فرما دیجئے. جو اچھی عبادتیں ہوئیں، جو دعائیں ہوئیں، قبول فرما لیجئے، اور جو کمزوری اور کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائیے. اس طرح کے والہانہ جذبات کے ساتھ آپ کو مزدلفہ کی طرف جانا ہے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو اگلی عبادت وغیرہ کا جو پروگرام ہے وہ بتایا جائے گا. حق تعالی جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.